بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، الحمدللہ آپ بھی خوش نصیب ہیں اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ ہم نے قرآن مجید سنا اور سنایا. یہ عظیم الشان جو ڈی وی ڈیز آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم نے پوری دنیا کے مسلمان خواتین اور پوری دنیا کے مسلمان مردوں کے لیے ایک پیغام محبت یہ دیا ہے کہ اگر آپ لوگ ترتیب کے ساتھ روزانہ فقط 2 رکوع اگر اس کے آپ سنیں تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ کا پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا. جس دن آپ بالکل ایمانداری کے ساتھ قرآن مجید اس ہماری ڈی وی ڈی سے سن کر پورا قرآن مجید سنیں بھی اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں اور تفسیرات بھی سن لیں، تو آپ شروع کرنے سے پہلے آپ ہم سے رابطہ کریں. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے پاس نمبر آ جائیں گے. آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں اور ہمیں اپنا ایڈریس اور اپنی معلومات دے دیں تاکہ جس دن آپ کا قرآن مجید ختم ہوگا آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آج ہمارا قرآن مجید ختم ہو گیا ہے. چاہے سال سے پہلے ختم ہو جائے، روزانہ آپ 3 رکوع سنیں، 4 رکوع سنیں. جس دن چھٹی ہے اس دن آپ پورا پارا سن لیں، آپ کی اپنی سہولت ہے. جب آپ ایمانداری کے ساتھ یہ بتا دیں کہ بھی آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا ہے تو آپ ہمیں اپنا ایڈریس دیجئے. انشاءاللہ ہم آپ کو اس دورہ سماعت کی اور اس پورے قرآن مجید کے سننے کی ایک سند ہم آپ کو آپ کے گھر کے ایڈریس پر روانہ کر دیں گے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ اللہ کے فضل و کرم سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے، مرشد کریم کی دعاؤں سے، میری والدہ صاحبہ کی دعاؤں اور توجہات سے الحمدللہ کرم ہوا اللہ پاک کا کہ ہم نے الحمدللہ پورے 1 مہینے کے اندر ایک پورے مہینے میں ہم نے ہر روز 1 پارہ قرآن مجید، اس میں 1 رکوع کی تلاوت بھی کی، اس کا ترجمہ بھی سنایا، کنز الایمان، اور اس کی تفسیر بھی بیان کی. تو چونکہ عوام الناس کے اندر یہ پروگرام ہو رہا تھا کراچی شہر میں اور اس سے پہلے کوئی اس کا کوئی تجربہ بھی نہ تھا، لہٰذا تمام سننے والے ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات سے، دیکھنے والیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پروگرام کا تعلق صرف عوام الناس کے ساتھ ہے. یہ پروگرام علماء کرام کے لیے یا بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بالکل عوام الناس کے لیے ہم نے اسے ریکارڈ کرایا. تو ہمارے سامنے جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی عوام الناس تھے اور اپنے گھروں کے کام کاج سے فارغ ہو کر آنے والے لوگ تھے. تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے تھے کہ جلد سے جلد ہم اپنے وقت کو بھی سیو کریں اور اس کو بھی جو ہے نا ہم سنا سکیں. تو پھر بھی کم از کم 2-3-4 گھنٹے ڈیلی لگ جاتے تھے ایک پارے پر. تو ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات،
یہ پیغام ہم اس لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اگر کہیں ہم سے کوئی خدا نخواستہ بھولے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، کہیں ہماری زبان میں لغزش آئی ہو، کوئی اعراب میں غلطی ہوئی ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ تمام احباب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم نے کوئی غلطی جان بوجھ کر نہیں کی ہوگی، لیکن انسان ہے، کہیں غلطی ہم سے ہوئی ہوگی تو ہم یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ آئندہ اس سے بھی زیادہ کوئی بہتری کی صورت ہم لا سکیں. تو اگر آپ کو کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ کے سامنے سکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمائیے. سورہ المائدہ، رکوع نمبر 12، تلاوت. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سورہ المائدہ، رکوع نمبر 12، ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں. اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا. تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ آزاد کرنا. بردہ یعنی غلام. تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے. یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا. جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے
تو کیا تم باز آئے؟ اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار رہو. پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے. جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں. اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 12. تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، اللہ کا پاک کلام بڑی محبت سے اور عقیدت سے سننے والوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا واز سنتے ہیں، آپ اپنے واز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لو، جیسے بھی گزرتی ہے گزارا کر لو. آقا، ہم نے آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایسا محسوس کیا ہے کہ حضور کی تعلیم یہی ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، تو ہم نے ترک دنیا کا عہد کر لیا ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اس ساری جماعت کے سربراہ تھے، جتنے لوگ جمع ہو کر حضور کے پاس آئے تھے. عرض کیا حضور، ہم نے اچھے کپڑے پہننے، اچھے کھانا کھانے، اچھی چیزیں اختیار کرنے سے اپنے آپ کو وعدہ کر لیا کہ بس ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو ترک کرتے ہیں، بس ہم بالکل معمولی سے بیکار سے کپڑے، ٹانٹ کے کپڑے پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کریں گے اور رات ساری جاگ جاگ کے عبادت کیا کریں گے، بستر پہ کبھی نہیں لیٹیں گے، نیچے فرش پر لیٹیں گے، گوشت کبھی نہیں کھائیں گے کیونکہ گوشت کھانے سے بھی طاقت آتی ہے، نفس پھولتا ہے اور پھر خامخواہ غلط خیالات آئیں گے. تو اس لیے ہم نے سوچا گوشت نہیں کھائیں گے، چکنائی والی چیز نہیں کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو بھی نہیں لگائیں گے. تو جب انہوں نے اپنے یہ جذبات ظاہر کیے کہ ہم اس طرح دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے بس، تو اس پر اللہ کریم جل مجدہ الکریم نے اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو نازل کیا اور بہت پیار سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سورہ المائدہ آیت نمبر 87. اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ ستھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان چیزوں سے کٹ کر دین حاصل نہ کرو. اللہ کی معرفت اور اللہ کو پانے کے لیے دنیا سے الگ ہو کر، دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کو پانا آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن اس میں نفس پر تو کوئی امتحان نہ ہوا اور درجات میں اضافہ تو نہ ہوا، نیکی میں دوسروں کا مقابلہ تو نہ ہوا. دوسروں سے آگے کیسے بڑھ سکیں گے جب آپ بالکل ہی کٹ جائیں گے؟ تو نیکی اور اسلام نے جو طریقہ مسابقت دیا ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اگر نفل پڑھ رہا ہے تم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ نفل پڑھو، ایک بندہ اگر نیک کام کر رہا ہے تم اس سے زیادہ نیک ہو. تو یہ نیکی کا مقابلہ دنیا سے کٹنے میں تو نہیں ہے، دنیا میں رہنے میں ہے. دنیا میں رہ کر دنیا سے منہ موڑو اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پاؤ، یہ سبق دیا گیا. تو یہ تمام حلال چیزیں، خوشبو استعمال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، گوشت کھاؤ اور ٹانٹ نہ پہنو. اللہ تعالیٰ نے اچھا کپڑا دیا، اچھا لباس دیا، اسے پہنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور مقام پر یہ فرمان سامنے آتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہو تو اس سے چاہیے کہ اس نعمت کا اظہار کرے، اس کے کھانے پینے سے، اس کے پہناوے سے وہ نعمت جھلکنی چاہیے، تاکہ یہ نعمت کا جھلکنا بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک اظہار ہے. تو چہ جائے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا اور وہ بالکل کنجوس مکھی چوس بنا ہوا بیٹھا ہو. بعد ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بعد ایسے مرد بھی ہوتے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے بدن پر اپنے ظاہر پر ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ کہیں دوسروں کی نظر نہ لگ جائے، یہ بھی بیکار کا فلسفہ ہے. تو جو لوگ ظاہر کرتے ہیں ان کو نظر نہیں لگتی تو تجھے کیسے لگے گی؟ تو یہ بات ہے کہ نظر لگنے کے اور علاج بھی ہیں، اس کا طریقہ کار بھی ہے بچنے کا، لیکن یہ کیا بات ہو کہ خدشے کے پیش نظر اس دولت کو سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کا اظہار بھی نہیں ہو رہا. ہاں ایک بندے کے اندر تکبر ہے بہت زیادہ اور وہ ٹانٹ پہنتا ہے اپنے تکبر کو دور کرنے کے لیے، یا ایک بندہ جو ہے نا اس کے اندر تکبر ہے بہت زیادہ، یا اچھے کھانے کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر غرور یا تکبر یا دوسروں کو حقیر جاننا آ رہا ہے، وہ اس کی خاطر اگر روزے رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ نفس کا ایک علاج ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے. لیکن ایک بندہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اس چیز سے ہٹ جائے تو اس چیز کی یعنی اس کو رہبانیت کہتے ہیں اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس کی جگہ دیکھو نا بڑے اچھے طریقے سے اسلام نے اللہ کی یاد کے لیے اور دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے بہت اچھے طریقے سے چلا کشی بھی اسلام میں موجود ہے اور نفس کشی بھی اسلام میں موجود ہے. وہ کیا؟ رمضان کے 30 روزے ہیں، ہر مہینے میں 3 نفلی روزے ہیں، ہر ہفتے میں آپ پیر کا روزہ رکھو، بہت اچھے طریقے ہیں. اور آپ جناب علی الگ ہو کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان المبارک میں اعتکاف کرو. جو طریقہ ہے شریعت کے مطابق، یقین جانیے دنیا میں بڑی سے بڑی بزرگی حاصل کرنا چاہو تو شریعت کے مطابق سنت کے مطابق آپ عمل کرو تو ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے. لیکن اپنی مرضی سے اگر کوئی آپ چیز اختیار کرو گے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اب صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اگر ایک چیز ایسی اختیار کرنا چاہیے کہ جو بالکل معاشرے سے کاٹ کے رکھ رہی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت نہیں دی. حالانکہ وہ کوئی غلط کام کرنا تو نہیں چاہ رہے تھے، لیکن صحابہ اکرام نے بھی یہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اسے کرنے سے پہلے حضور سے پوچھنے کے لیے گئے. ان کو معلوم تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں ہو اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. ان کو معلوم تھا کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا ہے. وہ حضور کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ ہم یاد خدا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹانٹ پہننے کا مقصد کیا تھا؟ گھر بار چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ گوشت، قیمہ اور یہ کھانے پینے کی اچھی اشیاء چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ اور یہ سب چیزیں چھوڑنے کا مقصد اللہ کو پانا تھا. وہ اللہ کو پانا چاہ رہے تھے مگر ان کو معلوم تھا کہ اللہ نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں ملے گا. اس لیے وہ اپنے سارے ارادے لے کر حضور کے در پہ آئے اور حضور کے در پہ بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں آئے، کعبے میں کیوں نہیں آئے، نبی کے پاس کیوں گئے، نہ، وہیں پر اللہ پاک نے وہی نازل فرما کے بتا دیا کہ جہاں آئے ہو ٹھیک جگہ پر آئے ہو، یہیں سے آپ کی رہنمائی ہوگی، یہیں سے آپ کو ہدایت ملے گی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اللہ نے ان کو ایمان والا کہا. پتا چلا کہ رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے وہی ایمان والا کہلاتا ہے. سبحان اللہ. بہت محبت کی باتیں اس میں ہیں، لیکن ارشاد فرمایا کہ تمام ستھری چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں ان کو استعمال کرو، اور ان کا استعمال کرنا دنیا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رسول پاک کی سنت سمجھ کر اس کا استعمال کرنا. یہ عین سنت رسول بھی ہے، عبادت بھی ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کا حق رکھے، ایک باپ اپنی اولاد کا حق رکھے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ایک بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے، ایک بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. یہی اسلام ہے اور اس خیال رکھنے کا نام ہی عبادت ہے. حقوق العباد، عبادت خداوندی میں ایک بہت بڑی، ایک عظیم ترین مقام اور اسٹیج کا نام حقوق العباد ہے. حقوق العباد عبادتوں کی کئی مقامات پر تو جان آ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا کوئی وظیفہ بھی کرو تو 70,000 فرشتے اور صبح اور 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے. 70,000 فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں صبح، 70,000 فرشتے شام کو درود پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنا بڑا مقام کسی عام مسلمان کو نہیں مل سکتا نا کسی بھی عبادت کی وجہ سے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں صبح اور 70,000 فرشتے شام. لیکن حقوق العباد کے ذریعے اس کو یہ مقام مل سکتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اگر کوئی بندہ جائے اللہ اور رسول کی رضا خاطر، اس کی بیمار پرسی کر کے واپس آئے، شام کو جائے گا تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اور صبح کو جائے گا تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی برکات ہیں. یہ حقوق العباد ادا کرنے کی برکت ہے. اسی طریقے سے
اور بہت سارے عنوانات ہیں جو اس میں سے نکل رہے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال اختیار کرتے ہوئے انسان مقامات روحانی پا سکتا ہے. آگے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، اور کسی چیز حلال چیز کو اپنے اوپر جان بوجھ کر حرام نہ قرار دے دو. پھر اس کے بعد قسم اگر جان بوجھ کر کھا لی تو اس کے کفارے کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر تم نے جان بوجھ کر قسم کھائی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اسی طرح کا، اسی سے مثل، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر خود 3 دن تک روزے رکھو. یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز تک کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو ایک ہی بار کھانا کھلا دے. اور اسی طرح کفارہ میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے کھانا کھلا دے، چاہے کپڑے پہنا دے، چاہے غلام آزاد کر دے. جو کچھ بھی تینوں میں سے ایک کام کر لیا کفارہ قسم کا ادا ہو جائے گا. روزہ سے کفارہ تب ادا ہوگا جب کھانا کھلانے یا کپڑا دینے کی طاقت نہ ہو یا غلام آزاد کر دینے کی طاقت نہ ہو تو تب روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی. اگر اس کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو تب اس کے روزے رکھنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. 10 مسکینوں کو اگر کپڑے پہنا سکتا ہے تب بھی وہ روزہ رکھنے سے پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا. قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو گے اگر تم نے ان سے اپنے آپ کو بچا لیا. ناظرین کرام، ناظرین و ناظرات، سننے والے مسلمانوں، میں تفسیر نعیمی سے آپ کی خدمت میں چند اقتباسات پیش کر رہا ہوں. شراب کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں، ان پر توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے. خلاصہ تفسیر میں تفسیر نعیمی 7واں پارہ سورہ المائدہ اور جلد نمبر 7 میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ شراب عرب شریف میں صدیوں سے پانی کی طرح پی جاتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آہستگی سے حرام فرمایا ہے. اولاً اس سے نفرت دلائی کہ یہ شیطانی کام ہے، پھر کچھ کہا نہیں. جب سب کو پتہ چل گیا یار شراب پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، شیطانی کام ہو رہا ہے، تو ایک نفرت پیدا ہوتی گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے پینے پر پابندی لگائی کہ بحالت نشہ نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر کچھ عرصے کے بعد سن 3 ہجری کے بعد غزوہ احد کے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رول بیان کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی ہے. شراب پچھلے دینوں میں حلال تھی، شروع اسلام میں بھی حلال تھی، مگر جوا، بت پرستی، ناجائز فال نکالنا یہ کسی دین میں کبھی بھی حلال نہ رہا اور نہ کبھی اسلام میں حلال ہوئے، کیونکہ بد عقیدگی اور بد معاملگی کبھی بھی حلال نہیں ہوئے. مگر چونکہ شراب خوری جوئے کا ذریعہ اور شرابی آدمی جو ہے وہ کمانے کے بجائے جوئے اور چوری سے اپنا خرچ چلاتا ہے، اسی طرح شراب خوری میں عقل بھی جاتے رہنے پر وہ بت پرستی بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ممانعت
تو فرمائی، لیکن شراب کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ جوئے اور بت پرستی وغیرہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ خطاب کر کے فوراً ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا اور بت پرستی اور تیروں سے فال کھولنا یہ سارے گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے یکدم فوراً بچ جاؤ، چھوڑ دو ان کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب اور جوئے میں دنیاوی اور دینی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض ڈال دے، تم شراب کے نشے میں ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، آپس میں مار پیٹ کرو گے، نشہ اترنے پر اس مار پیٹ کا بدلہ لو گے جو، اور اسی طرح جوئے میں ہار جانے والا جب جیتنے والے کو اپنا مال لے جاتا ہوا دیکھے گا تو اس کے دل میں غم و غصے کی آگ بھڑک جائے گی، جوش و غضب میں اسے ہلاک ہی کر ڈالے گا۔ لہذا یہ دونوں چیزیں ہزارہ دنیاوی خرابیوں کا ذریعہ ہیں، اور یہ دونوں تم کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں کہ شرابی نشہ میں نماز نہیں پڑھتا اور نشہ اتر جانے پر پھر پینے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اسی طرح جواری جب جوئے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو ختم کرنے میں نہیں آتا، نماز کہاں اور ذکر اللہ کہاں۔ جب شراب اور جوا گندی چیزیں بھی ہیں، اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب بھی ہیں، آپس میں عداوت اور بغض کا ذریعہ بھی ہیں، نماز، ذکر اللہ اور بقیہ ساری عبادات سے یہ جوا روکتا بھی ہے اور اس کی رکاوٹ بھی ہے، تو اے مومنو، ہمارے محبوب کے غلاموں، ہماری رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے تم ان سے باز آؤ گے تو یقیناً ضرور باز آ جاؤ گے۔ یہ فرمان عالی شان سن کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بیکار خرچوں سے بچیں۔ حقہ، سگریٹ، پان، تمباکو، نسوار وہ چیزیں ہیں کہ جن میں فائدہ مطلقاً نہیں ہے مگر ان میں مال اور وقت دونوں ضائع ہوتے ہیں، تو مسلمان کی زندگی سادہ چاہیے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ شیطان ہمارا ایمانی دشمن ہے، اگر وہ کسی آرام دہ چیز کا مشورہ بھی دے تو وہ مٹھائی میں زہر دے رہا ہوگا، اور ہمارے دوست اللہ اور اس کے رسول ہیں، اگر وہ ہم کو تکلیف دہ حکم بھی دیں گے تو وہ کام در حقیقت اچھے ہیں۔ ہم طبیب کے نشتر برداشت کرتے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ طبیب ہمارے جسم میں اگر چھری چلا رہا ہے اور اگر نشتر چلا رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے، ہمارے اندر سے کوئی گندا مواد دور کر رہا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کا کوئی حکم اگر کوئی سخت نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر اس سختی میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے حضرت صدر الفاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ شرعی احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں، کفار ان کے مکلف نہیں ہیں۔ چنانچہ کافروں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرض نہیں، تو ان پر شراب اور جوا وغیرہ حرام نہیں۔ یہ عظیم الشان حقیقت یا ایھا الذین آمنوا سے حاصل ہوئی۔ اس لیے زندگی بھر اگر کوئی مسلمان شراب سے بچتا رہا اور ایک کافر بھی شراب سے بچتا رہا تو دونوں کے درمیان فرق یہ ہوا کہ جب مریں گے تو کافر کو زندگی بھر شراب نہ پینے پر کوئی ثواب نہیں ہوگا اور مسلمان کو زندگی بھر شراب سے بچنے پر بڑا ثواب نصیب ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ سیاسی اور ملکی انتظامات کے احکام کفار پر بھی جاری ہیں، چنانچہ اگر کافر چوری کرے گا تو اس کو بھی سزا اسلامی قانون کے مطابق، مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کافر چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، تو وہ بھی چوری، ڈکیتی اور قتل نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو شرعی سزا ان پر جاری ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انگوری شراب یہ نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام قطعی ہے، نشہ دے یا نہ دے اس کی حرمت یا نجاست کا منکر کافر ہے۔ یہ رجس سے یہ بات سمجھ میں آئی اور یہ فائدہ حاصل ہوا۔ یہ تفسیر احمدی کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، بڑی آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک اس میں چند مسائل حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت ارشاد فرما رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 51 ہے، تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 7 ہے، سورہ المائدہ کی اس آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شراب انگوری کے سوا، جو شراب انگور سے بنتی ہے اس کے سوا دوسری شرابیں نجاست خفیفہ ہیں، ان کی حرمت انگوری شراب جیسی نہیں۔ شراب انگوری ایک قطرہ پینے پر شرعی حد 80 کوڑے جاری ہوگی، اور دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے میں سزا شرعی ہے، اس سے کم پینے میں نہیں ہے۔ نشہ آور اور خشک چیزیں جیسے افیون، بھنگ، چرس یہ نجس نہیں ہے، یہ پاک ہیں۔
تا حد نشہ ان کو کھانا حرام ہے، اور اگر نشہ نہ دیں جیسے کہ دوا وغیرہ میں اطباء طبیب لوگ استعمال کرائیں تو حرام نہیں۔ بہت سی معجونوں میں افیون پڑتی ہے اور اطباء بیماروں کو استعمال کراتے ہیں، تو شریعت میں یہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ ایک مسئلہ شریعت کا یہ بھی سن لیجئے، حضرت حکیم الامت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انگوری شراب مسلمان کے لیے مال متقوم نہیں ہے، لہذا اسے برباد کر دینے پر تاوان لازم نہیں آئے گا، اس کی تجارت مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اگر کسی مسلمان کی کوئی شراب سے بھری ہوئی گاڑی جا رہی ہے اور اس گاڑی کے اندر انگوری شراب ہے، تو کوئی بندہ لاٹھی مار کر توڑ دیتا ہے اور شراب کی بوتلوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ گاڑی والا ہی جا کر کہیں پھینک دیتا ہے، اصل مقام پر نہیں پہنچاتا، تو وہ گاڑی والے پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس توڑنے والے پر بھی کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ جب اس چیز کا کاروبار حرام ہے تو پھر اس چیز کو استعمال کرنا اور کرانا، اور تو اس کے نقصان کا ادائیگی کا ذمہ بھی اسلام نہیں لیتا ہے۔ شراب جو ہے وہ انگوری کے سوا دوسری شرابوں کے مال ہونے میں اختلاف ہے، اس کے برباد کر دینے پر امام اعظم کے نزدیک تاوان ہے۔ شراب انگوری کے سوا صاحبین کے ہاں تاوان نہیں، یہ تفسیر احمدی اور کتب فقہ کے حوالے سے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کا فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ انگوری شراب پینے کے سوا اور کسی طرح بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کا اعضاء کے اوپر لیپ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ فائدہ رجس سے حاصل ہوا، مگر شرعی سزا صرف اس کے پینے پر ہی ہوگی۔ لیپ کرنا وغیرہ حرام تو ہے مگر اس پر سزا نہیں۔ خیال یہ رہے کہ انگوری شراب اور دوسری شرابوں میں 6 طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1، شراب انگوری نجاست غلیظہ ہے اور دوسری شرابیں نجاست خفیفہ۔ نمبر 2، شراب انگوری کے 1 قطرہ پینے پر بھی سزا شرعی یعنی 80 کوڑے جاری ہوں گے، دیگر شرابوں میں حد نشہ تک پینے پر ہے، یعنی جب نشہ آئے گا تب سزا جاری ہوگی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ شراب انگوری مطلقاً حرام قطعی ہے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے، اور دوسری شرابوں پر چونکہ بہت گفتگو ہے اور وہ نشے کی حد تک حرام ہے اور اس سے کم میں علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، امام اعظم کے ہاں نہیں، بلکہ تا حد نشہ میں بھی شریک بن عبداللہ اور امام اوزائی اور ابن ابی لیلہ کا اختلاف ہے۔ یہ بات بھی تفسیر احمدی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 4، شراب انگوری کی حرمت کا منکر کافر ہے، دوسری شرابوں کی حرمت میں اختلاف ہے، لہذا اس کی حرمت کا منکر کافر نہیں۔ نمبر 5، شراب انگوری کا لیپ وغیرہ بھی حرام ہے جبکہ دوسری شرابوں کا نہیں۔ نمبر 6، شراب انگوری کی مسلمان خرید و فروخت نہیں کر سکتا، دوسری شرابوں کی خرید و فروخت بوقت ضرورت کر سکتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہاں اس موقع پر مجھے دور حاضر کے قدیم مفسر قرآن حضرت مفسر شہیر شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ ابھی بقید حیات ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسہ کی تشریح میں ہم سورہ المائدہ کا رکوع نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر 90 اور 91 اس کی تشریح اور تفسیر سن رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور دوسری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے حوالے سے چونکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں، نمبر 1 خمر، نمبر 2 میسر، نمبر 3 ازلام اور نمبر 4 انصاب، ان کو حرام قرار دیا۔ خمر حرام ہے، میسر حرام ہے، ازلام حرام ہے، انصاب حرام ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ خمر کسے کہتے ہیں، میسر کسے کہتے ہیں، ازلام کسے کہتے ہیں، انصاب کسے کہتے ہیں، رجز کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، 7واں پارہ ہے، 3 جلد ہے، تفسیر تبیان القرآن ہے، صفحہ نمبر 296 میرے سامنے ہے۔
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کی تشریح میں خمر فرماتے ہیں کہ خمر انگور کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے سڑ کر بدبودار ہو جائے اور جھاگ چھوڑ دے تو وہ نشہ آور ہو جاتا ہے، اس کو خمر کہتے ہیں. اور خمر کا معنی ہے ڈھانپنا، اور نشہ چونکہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اس کو خمر فرمایا گیا. دوسرا کلمہ میسر. میسر ہر وہ عقد جس کی روح سے ہارنے والا جیتنے والے کو ایک معین اور پہلے سے طے شدہ رقم ادا کرے اس کو میسر کہتے ہیں. اور میسر